ہر قسم کی تعریفات، عظمت بزرگی کبریائی بڑائی، تقدیسات، تعریفات اور تسبیحات کے تمام در کلمات اللہ مالک ارض و سما کی ذات کے لیے درود و سلام کی برکہ امام الہدا احمد مجتبیٰ والی وطا شاف روز محشر و جزا سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کے لیے جتنے احباب ساتھی بزرگ اور بھائی اور اسی طرح مائیں اور بہن اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ جمعہ جیسی مقدس ترین اور اہم ترین عبادت کی ادائیگی کے لیے اہتمام کر کے بر وقت اللہ کے گھر میں چل کر کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا یہ بر وقت اہتمام کے ساتھ چل کر کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور رب العالمین سب کو قدم قدم بے اجر عظیم سے مالا مال فرما۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، جو بیمار ہے رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حضرات، دنیا میں انسان کی سب سے قیمتی ترین چیز، سب سے قیمتی ترین دولت، اگر اس کو قیمتی ترین دولت کے نام سے تعبیر کیا جائے اور پوچھا جائے کہ قیمتی ترین دولت کیا ہے، ہر شخص اپنے نقطۂ نظر کے حساب سے مختلف چیزیں گنوائے گا۔ کسی کے نزدیک یہ قیمتی ترین دولت جو ہے وہ صحت ہوئے گی، کسی کے نزدیک قیمتی ترین دولت جو ہے وہ اولاد ہوئے گی، اور کسی کے نزدیک قیمتی ترین دولت اس کو مال و متاع ہوئے۔ غرض کے جس بندے کے نزدیک جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ اسے قیمتی ترین دولت قرار دے گی۔ مگر شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے یہ بات جان لیجئے کہ اہل ایمان اور مسلمان کے نزدیک سب سے قیمتی ترین دولت ایمان۔ جو شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے سمجھ لیجئے کہ سب کچھ سے محروم ہے۔ ایمان کے اصل فوائد اور ثمرات اور اس پر جزا اور ثواب وہ تو قیامت کے روز ملنا ہے، لیکن اس ایمان کے بہت سارے ثمرات فوائد دنیا میں انسان کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں جو کافر کو حاصل نہیں ہو رہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بہت سارے فوائد اور ثمرات گنوائے اور اللہ رب العالمین نے بتلائے کہ ایمان والے بندے کو دنیا میں کون کون سے فوائد اور ثمرات حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے اہم ترین چیز وہ سکون ہے، وہ طمانینت ہے، وہ اطمینان زندگی۔ کافروں کو دنیا جہان کے سارے وسائل دنیا میں ملنے کے باوجود، ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں ملنے کے باوجود دنیا میں سکون نہیں ملتا اور راحت نہیں ملتی، طمانینت قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس بندے کے پاس جس قدر جتنی وسائل ہوتے ہیں اتنی ہی اس کو ہر وقت اپنی موت کا دھڑکا اور فکر لاحق ہوتی، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد مر جائیں گے، ختم ہو جائے۔ مگر اس کے مقابلے میں کہ ایمان والے جو رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے عمل صالح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے بے شمار فوائد و ثمرات رکھے ہیں، اور آخرت میں جو ثمرات اور فوائد ہیں اور اس کی جزا اور اس پر ملنے والا ثواب ہے وہ تو لگے۔ چنانچہ دنیا کے فوائد و ثمرات میں فرمایا اطمینان ملے گا، طمانینت ملے گا۔ نمبر 2، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی ایمان والوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ایمان والوں کو ملے گی۔ اسی طرح رب کریم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے دنیا میں ایمان والے ہی ہو سکتے۔ اسی طرح رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، دنیا میں محبت، مودت، اخوت اور یہ انسانیت کی انسیت یہ اہل ایمان کو ملتی۔ اور اس حوالے سے آپ جو یورپین ممالک ہیں، جو کافر ممالک ہیں، آپ ان کا مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں انسانیت والی انسیت نہیں ہے۔ یہ جو باپ اور بیٹے کا تعلق ہے اور باپ بیٹے کی جو تعلق کی نوعیت جو اسلام کے نزدیک اور مسلمانوں کے اندر اس کی جو حیثیت، اسی طرح ماں اور بیٹی کے رشتے کی جو حیثیت اہل اسلام کے اندر ہے، اسی طرح خالو، چچا، ماموں، یہ جتنے بھی رشتے، ان سارے رشتوں کی جو حیثیت اور جو ان رشتوں کی وجہ سے جو انسیت ہے، جو محبت ہے، یہ جو صرف اور صرف اہل ایمان کے اندر، اہل اسلام کے اندر اور ایمان کی وجہ سے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے لیکن فرماتے ہیں اللہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مومن، بندہ مومن جو ہے اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک بندہ مومن فرمائے اتنا قیمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک طرف ایک ایمان والا بندہ ہو اور دوسری طرف ساری دنیا ہو، فرمائے ساری دنیا کے مقابلہ میں ایک ایمان والا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی یہ قدر و قیمت اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن کیکر پہ چڑھے ہوئے، اوپر درخت پہ چڑھے ہوئے، اور بڑی کمزور پنڈلیوں والے تھے۔ صحابہ جب نیچے سے گزرنے لگے انہوں نے یہ دیکھا اور ان کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر کے صحابہ ہنسنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا خیر ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے تاثرات دیے کہ اس کی پنڈلیاں دیکھیں ایسے بالکل پتلی سی۔ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہارے نزدیک یہ عبداللہ ابن مسعود پتلی پنڈلی کی وجہ سے یا کمزور جسامت کی وجہ سے تمہارے نزدیک یہ ہلکا پھلکا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی وجہ سے بڑا اس کا وزن ہے، رب العالمین کے ہاں بڑا وزنی بندہ ہے، اور قیامت کے روز بندے کا جو وزن ہوگا اس کے اعمال، اس کے ایمان کی وجہ سے۔ جو کافر ہوں گے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں اور اس کا کوئی وزن نہیں۔ غرض ایمان کے بہت سارے فوائد اور ثمرات وہ ہیں جو دنیا میں انسان کو مل رہے ہوتے ہیں، اور جس سے دنیا میں کافر رہنے والے محروم۔ حضرات یہ ایمان کیا ہے؟ 6 چیزوں کا نام، 6 چیزوں کا نام ایمان، یعنی ایمان کے 6 ارکان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کے 6 ارکان، ان 6 کے 6 ارکان پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ان میں سے یوں تو ہر بات وضاحت طلب ہے کہ ایمان باللہ اس کے تقاضے کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی اور مقصود ہے۔ اسی طرح ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، اور ایمان بالتقدیر ہے۔ لیکن میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور آج کی اس گفتگو میں میں جس بات کی طرف کو لانا چاہ رہا ہوں وہ آخرت کیا ہے۔ چنانچہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان کرنا۔ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ان 6 کے 6 چیزوں پر ایمان رکھنے والا نہ ہو۔ ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے
وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ اگر کوئی شخص کہے، فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص کہے کہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، ماننے کے قابل ہیں، لیکن یہ فرشتے، یہ کیا ہے، کیسی مخلوق ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ ایمان بالغیب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں وضاحت کر دی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں کچھ کام لگا رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرم بردار مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈیوٹی اللہ نے ان کے تنظیم میں سونپ رکھی، چنانچہ ان میں سے جن کے کام اور جن کے نام قرآن اور صحیح حدیث میں موجود ہے، ان پر ایمان اور یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ کرامن کاتبین، قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہاں کندھے کو اوپر بیٹھے ہوئے اور مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوئے، مجھے تو کبھی دکھے نہیں ہے، لہذا میں کیسے مانوں؟ اسی ایک بات کا بھی اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے ایک اور رکن کا اس نے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایمان بالآخرت، کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا آخرت پر ایمان نہ، اور یہ اسلام اور ایمان کا اہم ترین اور اولین تقاضا، ایمان کا اولین تقاضا۔ چنانچہ یہ ایمان بالآخرت کیا ہے؟ ایمان بالآخرت یہ ہے کہ موت سے لے کر کے، یعنی عالم برزخ اور قبر سے لے کر کے حساب و کتاب سے آخر میں جنت اور جہنم تک، یہ درمیان کے جتنے بھی مراحل قرآن اور صحیح حدیث میں مذکور جن کا تذکرہ کیا گیا، ان سب کو ماننا ضروری، سب پر ایمان لانا ضروری، اور سب پر 100% یقین رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان میں سب سے اہم ترین مرحلہ قبر کا مرحلہ، سب سے پہلا مرحلہ، چنانچہ اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ اور اس کی جزا اور سزا، جتنی قرآن و حدیث میں اس کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آج بھی فکری کی زندگیاں لوگوں کو کیوں؟ آخرت پر ایمان کمزور، قبر کے حوالے سے کبھی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کتنے مقامات میں اس قبر کے فکر کے حوالے سے فکریں پیدا کی، اور صحابہ کرام کتنی فکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، آپ نے فرمایا لوگوں، قبر یہ تو جنت کا ایک باغیچہ ہے، یہ پھر جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ مرنے کے بعد بندہ جیسے ہی قبر میں جاتا ہے، اس کا جزا اور سزا کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے اور جنت میں جانے والا بندہ ہے، تو یہاں اس کے لیے کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بستر اس کو بچھا کر کے دے دیا جائے گا، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، قبر اس کے لیے تحت نگاہ وسیع کر دی جائے گی، آرام سکون اور راحت کی زندگی، حتیٰ کہ نم کا نام عدل عروسی، اور میں بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح اس کو ہر طرح کا سکون اور آرام مہیا کیا جائے گا۔ وہ امن اور سکون کا وہاں، امن اور سکون اور راحت کے ساتھ جتنی اس کا وقت ہے وہاں بسر کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں راہو جو جہنم میں جانے والے، تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کے لیے یہ جہنم کا ایک گڑھا، پھر اس کے لیے قبر سکیڑ دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا قبر اس کو ایسے سکیڑ دی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اس کے لیے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے بچھو مسلط کیے جاتے ہیں، اور فرمایا فرشتے بڑے بڑے گرز لے کر کے، بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر کے اس کو مارنے لگتے ہیں، اور طرح طرح کی عذاب میں مسلط ہوتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام جہنم کی آگ کے۔ چنانچہ قبر اور قبر کے ان احوال پر ایمان رکھنا آخرت کے ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز۔ اگلی بات سے اسی طرح آخرت پر ایمان کے اجزاء میں سے پھر اگلا جز یہ ہے کہ قبر سے اٹھنے کے حوالے سے، دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے قرآن اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں کر دی ہیں کہ بندہ قبر سے اٹھے گا، کس انداز سے اٹھے گا، ہاں جی،
ان سب باتوں پر، ان ساری تفصیلات پر ایمان رکھنا، یہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور یہ آخرت پر ایمان کے اجزاء میں سے اہم ترین جز ہے۔ کفار مکہ وہ اسی کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر ان کی باتیں دہرائی، تو کہتے تھے اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل کر کے مکس ہو کے ختم ہو جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوئیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتے تھے کہ ابو جہل لے کر کے آیا، کہا ہڈی دیکھو کیسے بوسیدہ ہو گئی، یہی کیسے تمہارا انسان بنے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دے کر کے اپنی قدرت کے بہت سارے مظاہر دکھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اور ابو جہل کو کہا کہ ان سے پوچھو پہلی دفعہ تمہیں کس نے پیدا کی؟ جس خالق اور مالک نے پہلی دفعہ تمہیں بغیر سیمپل اور مٹیریل کے پیدا کر دیا، بنا دیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سے کچھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ ارینی کیف تحیی الموت، اللہ مجھے دکھا دو صحیح کیسے تو زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم یقین نہیں ہے؟ فرمایا اللہ یقین ضرور ہے، ولکن لیطمئن قلبی، طمانینت چاہتا ہوں، طمانینت قلب کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا، اللہ نے کہا چار پرندے پکڑو، کیا کرو ان کو ذبح کرو، ان کی بوٹیاں بناؤ، مکس کر دو، پہاڑ پر رکھ کر کے آ جاؤ، پھر ان کو بلاؤ۔ کیا، سامنے پرندے اڑتے ہوئے آ گئے۔ اسی طرح حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کا نبی جا رہا تھا، بستی کے پاس سے گزرا، بستی کو دیکھا کہ وہ بالکل خرابات ہے، بنجر ہے، ویران، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اچھا دکھاتا ہوں۔ کیا کیا اللہ نے؟ 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ 100 سال موت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزیر ذرا دیکھو، گدھے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، ہاں انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس۔ غرض کی اس طرح بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دے گئے تھے، وہ اوپر جا کر کے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھیں گے مانیں گے نہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے ہم جا کر کے خود اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے باتیں کرتا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم جاتے ہیں اوپر سنیں گے تو مانیں گے۔ اوپر جب چلے گئے، جب اوپر چلے گئے آواز سن لی، کہتے نا حتی نر اللہ جہرا، اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں، ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر ایسی آواز کڑکدار چیخ اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ ادھر کے ادھر سارے مر گئے۔ ثم بعثناک من بعد موتک، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ اسی طرح موت کے ڈر سے بنی اسرائیل کے لشکر گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہے، موت کے ڈر سے بھاگے جا رہے تھے۔ فقال لهم الله موت، اللہ نے کہا اچھا موت سے بچ رہے ہو جاؤ، اللہ نے ادھر ہی ان کو موت کی نیند سلا دی، پھر زندہ کر۔ یعنی اس طرح کے قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر، اسی طرح بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ جس میں ایک بندے کو قتل کیا گیا، پھر اس کے بارے میں واویلا ہو گیا، پھر اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، اس کا ایک حصہ اس کو لگاؤ، لگایا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ نے کہا ہاں اسی طرح کذالک یحیی اللہ الموتى، اس وقت بھی اللہ نے کہا دیکھو یہ تمہارے سامنے مردہ زندہ ہو کر کے بیٹھ گئے نا، اسی طرح اللہ زندہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے بہت سا مشکل، اور اللہ نے بہت سارے مقامات پر قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں کہ دیکھو یہ درخت تمہارے سامنے بنجر زمین سے کس انداز سے زندہ نکل آتے ہیں۔ بنجر زمین بڑی ہوتی ہے اور پھر پانی آتا ہے، بارش آتی ہے، پھر وہ بنجر زمین جس میں مطلب بظاہر لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اگ بھی نہیں سکتا، مگر ایک وقت کے بعد تم دیکھتے کہ وہاں لہلاتی ہوئی کھیتیاں ہو رہی، یہ سب اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ چنانچہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان، آخرت پر ایمان کے اجزاء میں سے ایک حصہ۔ اگلی بات، اسی طرح میدان محشر لگے گا، یعنی جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوئے گا؟ میدان محشر لگے گا۔ اور میدان محشر کیا ہوئے گا؟ اس کی جتنی تفصیلات قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئی ہیں، اس پر ایمان رکھنا، اس پر 100% یقین کرنا، یہ آخرت پر ایمان لانے کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا ایک لازمی جز
وہاں کی کیفیت کیا ہوگی، وہ میدان محشر کیسا ہوگا، وہ حدیث آپ نے سنی، اس کی کچھ کیفیات آپ نے سن رکھی ہوئی۔ یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، قبروں سے نکلیں گے کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوئے، کسی کے پاس جوتا نہیں ہوئے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہو، سارے کے سارے۔ امتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اللہ کے نبی نے حدیث سنائی، امتی حضرت عائشہ تھوڑی سی چونک کے ہل کے سوئی، مرد بھی عورت بھی وہاں۔ پھر امتی حضرت عائشہ نے اپنا اگلا سوال کر لیا، یا رسول اللہ افلا ينظر بعضهم الى بعض، جب وہ بالکل برہنہ کھڑے ہوں گے، کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، افلا ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے رسول دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول عائشہ الامر اشد، الامر اشد من هذا، عائشہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دبدبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیبت و جلال، اور ہر بندے کو اپنی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے فکر نے اس قدر بندے کو کیا کر رکھا ہوگا، اس قدر بندے کو فکروں نے بندے کو اپنے اندر کیا کر رکھا ہوگا کہ اس قدر اس کے اندر جرأت ہی نہیں ہوگی کسی دوسرے کو دیکھنے پائے۔ ہر بندے کو اپنی فکر کرے، ہر بندے کو فکر دامن گیر ہوگی، ان کے اندر ایک دوسرے کے دیکھنے کی ہمت اور جرأت ہی نہیں ہے۔ افلا ينظرون، حضرات آخرت پر ایمان کے اجزاء میں سے جز، اسی طرح اگلی بات حساب و کتاب ہے۔ حساب و کتاب قرآن کریم نے بڑی تفصیلات موجود ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیلات موجود۔ ہر بندے کا حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال اس کا لکھا ہوگا، اس کے سامنے کیا جائے گا، نامہ اعمال اپنا خود پڑھے گا۔ اسی طرح فرمایا وہ نامہ اعمال ایسا ہوگا جب اس کو پڑھے گا دیکھے گا کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کی نہیں ہے جو نہ لکھی ہو، اور اسی طرح کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو نہ لکھی ہو۔ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بڑی حیرانی کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ ایک ایسا نامہ اعمال ہے جس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہی نہیں چھوڑی، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ نامہ اعمال بھی سامنے ہوگا، اور پھر حدیث قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بندے نے دنیا میں جو برائیاں کی ہوں گی، جن ہاتھوں سے برائیاں کی ہوں گی وہ ہاتھ بھی اس کے خلاف بول رہے ہوں گے، جن نظروں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا، غلط نظریں ڈالی ہوں گی، وہ نظریں اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں، اس کے سارے اعضاء اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ اور اسی طرح زمین وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکالے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور اس کی خبریں کیا ہوں گی؟ جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین کی خبریں یہی ہوگی جس بندے نے زمین پر رہتے ہوئے، زمین کی پشت پر رہتے ہوئے جس انداز کا جو قدم اٹھایا ہوگا، اور اس زمین پر رہتے ہوئے جو کام بندے نے کیا ہوگا، قیامت کے روز زمین سارے کے سارے اس کے کام اللہ کے حضور پیش کریں۔ آخرت پر ایمان کے اجزاء میں سے ایک لازمی جز حساب و کتاب پر ایمان، یعنی ہمارا اس بات پر پختہ یقین اور ایمان ضروری ہے کہ جو کچھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کے ایک حصہ اور ایک لمحے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضور ریکارڈ جا رہا ہے، اور قیامت کے روز اس پر حساب و کتاب ہے۔ قیامت پر ایمان لانے کے اجزاء میں سے جز میزان عمل قائم کیا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں بندے کی تولی جائیں گی، وزن کیا جائے گا، وزن کر کے پھر اس کا کیا کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ میری اور آپ کی نیکیاں، ہر ایک نیکی کا اپنا ایک وزن ہے، ایک برائی کا اپنا ایک وزن ہے، اور قیامت کے روز نیکیوں اور برائیوں کو تول کر کے حساب کتاب کیا جائے۔ اسی طرح نامہ اعمال کا ملنا ہے، قرآن کریم میں کئی سارے مقامات پر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ نامہ اعمال جس وقت مل رہا ہوگا نا، دائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا جس نے کامیاب ہونا ہے، اور بائیں ہاتھ میں جس نے ناکام ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ نامہ اعمال ملنے کی کیفیت اس قدر خوفناک ہوئے گی کہ جب نامہ اعمال مل رہا ہوگا بندے کو اس قدر فکر دامن گیر ہوگی، کسی کو کوئی یاد نہیں، اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اسی طرح پوری صراط، آخرت پر ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز یا آخرت کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ پل صراط کا مرحلہ ہے۔ اور پل صراط کے بارے میں آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور بال سے زیادہ باریک ہوئے گی، اور یہ وہ پل ہوا کہ اچھے سے ہر بندے نے براہ راست گزرنا ہے، کوئی بندہ اس کو کراس کیے بغیر جنت و جہنم میں نہیں جائے۔ جو جہنم میں جانا ہے وہ اسی جس نے جہنم میں جانا ہوگا وہ اسی سے گرے گا اور جہنم میں چلا جائے گا، اور جس نے جنت میں جانا ہوگا پھر حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جنتی ہوگا اپنے اعمال کے حساب سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور میں کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگوں کو جو تیز ہوا کی مانند گزر جائیں گے، اور پھر کچھ لوگوں کے فرمایا تیز گھوڑے کی تیزی کی مانند گزر جائیں گے، اور کچھ لوگوں کے جو بالکل عام بندے کی تیز رفتار ہوتی ہے، بندے کی جو رفتار ہوتی ہے فرمایا اس کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو عام بندے کی چال جو ہے اس چال کے حساب سے گزرے آہستہ آہستہ گزر جائیں گے، لیکن ہر بندے نے وہاں سے کراس کرنا، ہر بندے نے وہاں سے گزرنا۔ اسی طرح ایک اعراف کا میدان ہے، وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، کچھ وقت کے لیے اعراف ایک میدان جنت و جہنم کے درمیان وہاں ان کو بچھا دیا جائے، اور اسی کے نام سے سورہ اعراف ہے۔ اسی طرح آخری ٹھکانہ جہنم، یعنی جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دینی ہوگی ان کے لیے اللہ نے جہنم بنا رکھی، چنانچہ جہنم اور جہنم کے احوال، جہنم کی سزائیں، ان سب پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ۔ اور اسی طرح جنت اور جنت کے احوال، جنت اور جنت کی نعمتیں، جنت اور اہل جنت کے حالات جتنے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان میں بیان کیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان رکھنا ایمان بالآخرت کا حصہ۔ میں نے اس کا خلاصہ پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ مرنے سے لے کر موت کے مرحلے سے لے کر کے جنت اور جہنم جو آخری ٹھکانہ ہے، درمیان کا یہ جتنا مرحلہ ہے یہ سارا کا سارا ایمان بالآخرت پہ شامل۔ ایمان بالآخرت جب تک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہے اس وقت تک بندے کا ایمان کم، اور ایمان بالآخرت جس کا مضبوط ہے، ایمان بالآخرت جس کا مضبوط ہے، پھر وہ بندہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ اس کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، ہر وقت اس کے سامنے اپنی آخرت ہوتی ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے، جس کام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، جس کام کی طرف بندہ نیت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ پہلے اپنی عقبہ دیکھتا، اپنی آخرت دیکھتا، اپنی آخرت کے حوالے سے سوچتا ہے کہ جو کام کرنے لگا ہوں کہیں آخرت کے حوالے سے میرے نقصان دہ تو نہیں۔ آخرت پر جب بندے کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا نا، پھر دنیا میں دل لگتا، اور جب آخرت پر ایمان بندے کا مضبوط ہو نا، پھر وہ دنیا کی حیثیت اس کے سامنے واضح ہوتی۔ دنیا کی اصل حیثیت بندے کے سامنے اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک آخرت پر ایمان ہو۔ چنانچہ دنیا کی حیثیت اپنے سامنے واضح کرنے کے لیے آخرت پر مضبوط ایمان کرو۔ جب آخرت پر مضبوط ایمان ہوگا پھر بندہ دنیا کو حیثیت نہیں دیکھتا، پھر دنیا کے مفادات کے پیچھے نہیں دوڑتا، پھر بندہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہیں کرتا۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر کہی، فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ فرماتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات میں تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہو، دنیا کے مفادات کو ترجیح دے رہے ہوتے ہو، دنیا کے چھوٹے چھوٹے فوائد کو ترجیح دے رہے ہوتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی،
جبکہ آخرت کے اس سے مقابلہ میں بہتر ہوتی ہے. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اللہ نے کہا خبردار سنو, ما عندکم ينفد, دنیا میں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے, جتنی بڑی خزانے ہیں, جتنی بڑی دولتیں ہیں, جتنے بڑے تمہارے پاس رقبے مربے ہیں, جتنے بھی تمہارے پاس جائیدادیں ہیں, جتنے بھی تمہارے پاس معاملات ہیں, ینفدو, ایک وقت آئے گا سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے, ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. وما عند اللہ باق, لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا جو رب تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ کے پاس اس کی جنت ہے جو باقی رہنے والی ہے, رب تعالیٰ کے پاس اس کی جنت کی نعمتیں جو باقی رہنے والی ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے لوگوں آخرت کو ترجیح دیا کرو, آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیا کرو. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کی مثالیں دی ہیں. اللہ فرماتے سنو لوگوں, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اللہ فرماتے دنیا کی زندگی کی مثال, دنیا کی زندگی کی مثال فرمائے اس طرح ہے جس طرح بنجر زمین پڑی ہوتی ہے, بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے, کہیں سے پانی مل جاتا ہے, جب پانی اس بنجر زمین میں آتا ہے وہاں سے فرمایا پھر انگوریاں لہلانے لگتی ہیں, پھر فصل پک کر کے تیار ہو جاتی ہے. فرمایا وہ تیار فصل بھائی جلدی کاٹ لی جاتی ہے, اور بس اوقات اس فصل کو کاٹنے سے پہلے عطا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. فصل لیلا ہو رہی ہوتی ہے, پھر پک کر کے تیار ہو گئی ہوتی ہے, کسان اپنی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے فصل کو کاٹنے کا, کسان فصل کو کاٹنے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے, لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت, کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ وہ ساری کی ساری فصل وہاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. فرمایا یہی حال تمہاری زندگی کا ہے, یہی حال تمہاری زندگی کا ہے, یہی کیفیت تمہاری زندگی کی ہے. جوان ہو رہا ہوتا ہے تمہارا بیٹا, تم بڑی امیدیں لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہو, تم بڑی امیدیں لگا رہے ہوتے ہو, بڑا ہو جائے گا یہ دکانداری کرے گا, بڑا ہو جائے گا کوئی بڑی نوکری کرنے والا بن جائے گا, بڑا ہو جائے گا کما کر کے کھلانے والا بن جائے گا. لیکن رب تعالیٰ کی طرف اس کا وقت مقرر ہوتا ہے, تمہاری امیدیں فرمایا دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی, کوئی وقت نہیں ہے اس دنیا کی. نبی کائنات کا فرمان علی شان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی راوی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ مد دنیا فی الاخرہ. نبی کائنات نے مثال لے کر کے دنیا کی حیثیت لوگوں کے سامنے وعدے کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے دنیا کے لوگوں, دنیا کے لوگوں, اگر تم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت دیکھنا چاہتے ہو, اور میں ایک سمندر پر چلے جاؤ, سمندر پر چلے جاؤ اور سمندر میں بیٹھ, سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے فرمایا اپنی انگلیوں ڈبو لو, اور ایک روایت میں سوئی کے الفاظ بھی ہیں, فرمایا سوئی سمندر کے اندر یوں ڈبو دو, سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کر کے نکالو. آپ نے اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگا ہے سمجھ لیجئے کہ یہ حیثیت تمہاری دنیا کی ہے, اور اس سوئی والے پانی کے چھوٹے سے قطرے کے مقابلہ میں فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے طاقت نگاہ پھیلا ہوا جو سمندر ہے. فرمایا آخرت کے مقابلہ میں یہ دنیا کے مقابلہ میں آخرت کا یہ حیثیت ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی, کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی. نبی کائنات نے فرمایا لوگوں واللہ
لو عند اللہ، اور میں اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک، فرمایا یہ ساری کی ساری دنیا، ساری کی ساری دنیا پورا ایک مچھر نہیں، مچھر کے بھی دو پر ہوتے ہیں، فرمایا دو پر نہیں ہے بلکہ مچھر کا ایک پر، مچھر کا ایک پر، مچھر کا ایک طرف ہو، پوری کائنات، پوری کائنات کے خزانے ایک طرف ہو، فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اس کے سارے خزانے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ فرمایا اگر یہ دنیا اور اس کے خزانے اور اس میں اللہ نے جو نعمتیں مدیت کر رکھی ہیں رب تعالیٰ کے نزدیک اگر ان کی کوئی حیثیت اور مقام ہوتا، فرمایا اللہ کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دے دیتا، لیکن اللہ کافروں کو سب کچھ دیے جا رہے ہیں، اللہ دشمنوں کو سب کچھ دیے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دنیا جہان کی ساری سہولتیں عطا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اسے دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت میری تیری محبت آج دنیا سے اس لیے ہے، آخرت پر ایمان پختہ نہیں ہے، میری تیری دنیا سے محبت اس وجہ سے بن گئی ہے، آخرت پر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ کبھی قیامت کا حال، کبھی قیامت کا منظر، حساب و کتاب کے حالات، جنت اور دوزخ کے حالات، فرمایا اس طرف میرا اور آپ کا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس وجہ سے دنیا میں میری اور آپ کی محبتیں ہیں، دنیا سے میری اور آپ کی محبتیں ہو چکی ہیں۔ حضرات کبھی آخرت کا منظر بھی پڑھ کر کے دیکھیے، کبھی میدان محشر کے حالات بھی پڑھ کر کے دیکھیے، اور جسے یوم القیامہ کہا جاتا ہے، جسے یوم الجزا کہا جاتا ہے، جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کر کے کبھی اس کے مناظر بھی پڑھ کر کے دیکھ لیجئے جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی کہا کرتے تھے لوگوں قیامت کے یہ مناظر ہے، فرمایا ان مناظر پر اترنے والی صورتیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جب میں ان کی تلاوت کرتا ہوں، جب جب قیامت کے مناظر میرے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہوں، اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہوں، فرمایا اس وجہ سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے۔ حضرت کیسا ہوگا وہ منظر، کیسا ہوگا وہ دن جس دن سے میں اور آپ غافل ہو گئے، کیسا ہوگا وہ دن جس دن کے حالات اور آبائی کے حساب حوالے سے میں اور آپ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا کیسا ہوگا وہ دن، زمین کی کیفیت کیا ہوگی، آسمان کی کیفیت ہوگی، فرمایا آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، اور یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے ان کی کیفیت کیا ہوگی، پہاڑوں کی صورتحال کیا ہوگی، اور یہ انسان جو آج اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ قرآن کریم نے ان سب کی کیفیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات یہ زمین جسے اللہ نے بڑا مضبوط بنایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا کر کے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اندر میخوں کی صورت میں اللہ نے گاڑ دیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، فرمایا قیامت کا اس قدر سلسلہ ہوئے گا، قیامت کا اس قدر اونچائی ہوئے گا، قیامت اس قدر سخت ہوئے گی، یہ زمین اپنی ساری سختیاں ختم کر بیٹھے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها، اور قرآن کریم کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا قیامت کے روز بڑا زلزلہ ہوگا، بڑا زلزلہ ہوگا، یہ زمین کب کب آ رہی ہوئے گی، یہ زمین تھر تھر کانپ رہی ہوئے گی، یہ بندہ پریشان ہوئے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرات یہ کیفیت زمین کی اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بیان کی ہے، اور اگلے نمبر بھی آسمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اور کبھی فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اللہ نے اس دن کے جو نقشے بیان کیے، رب تعالیٰ نے قیامت کے جو مناظر بیان کیے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو سمجھنے والا اور ترجمہ جاننے والا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے لوگوں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ
یہ قیامت کو واقع ہوتا ہو، قیامت کے جو مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت پڑھ لیا کرے، اذا السماء انشقت پڑھ لیا کرے، اذا السماء انفطرت پڑھ لیا کرے، سورہ نبا پڑھ لیا کرے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں تو جب ان سورتوں کو پڑھتا ہوں فرمایا میں تو کانپ جاتا ہوں، میں تو ہل جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الکواکب انتثرت، اذا الشمس کوورت، واذا النجوم انکدرت، واذا الجبال سیرت۔ فرمائے یہ ستارے سارے کے سارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ سورج ختم کر دیا جائے گا، یہ چاند جو ہے فرمایا یہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ پہاڑ جو بڑے بڑے پہاڑ تمہارے سامنے زمین کے لیے میخوں کی صورت میں گاڑے ہوئے، جن کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، بڑی قوت ہے، جس کو توڑنے کے لیے بڑی بڑی کرنے کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن فرمایا قیامت کے دن جب آئے گا، قیامت کے دن جب آئے گا رب العالمین فرماتے وسیرت الجبال فکانت سرابا، ساری سختیاں ختم ہو جائیں گی، فرمائیے سراب کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اور کبھی اللہ فرماتے وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اللہ فرماتے یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ حضرات کون کون سے مناظر آپ کے سامنے ذکر کرو؟ یہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا ہے، جس کے اندر بڑا تکبر ہے، جس کے اندر بڑا غرور ہے، جو کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آئے گا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند بدحواس پھر رہا ہوئے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور بعد جس دن قیامت کا کھٹکا ہوئے گا، جس دن قیامت کا جس دن قیامت کی گرج آئے گی، آواز آئے گی، فرمایا اس آواز سے انسان مدہوش ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، یوں لگے گا جیسے اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے ہیں، لیکن فرمایا حقیقت میں ہوش و حواس ختم نہیں ہو جائیں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ فرمائے وہ قیامت سختی اس قدر سخت ہوئے گی، اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ایسے لگے گا جیسے ہوش و حواس ختم ہو جائے۔ یوم ترونا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور میں اس دن وہ حاملہ عورت ہے، وہ حاملہ جانور ہے جس کے پیٹ کے اندر حمل ہوئے گا، اور میں اس کا حمل ختم ہو جائے گا۔ اور دودھ پلانے والی عورت جو اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دے کر کے اپنا بچہ بچاتی ہے، فرمایا وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس قدر وہ دن سخت ہوئے گا، اس قدر وہ دن سخت ہوئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے دور بھاگ جائے گا، فرمایا بیٹا باپ سے دور بھاگ جائے گا، باپ اپنی اولاد سے دور بھاگ رہا ہوئے گا، سارے رشتے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہوں گے، دوست دوست کو چھوڑ کر کے دور بھاگ رہا ہوئے گا، ہر بندہ اسی خطرے میں ہوئے گا کہ کہیں کسی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے اور میری کیفیت نہ دیکھ لے، کسی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے اور کسی کو نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا، فرمایا رب تعالیٰ کی عدالت کا مجرم بنا کھڑا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ کو کہے گا اللہ یہ میری اولاد میرے بدلے میں لے لے، اللہ یہ میرا خاندان میرے بدلے میں لے لے، اللہ یہ میرے رشتہ دار میرے بدلے میں لے لے، اللہ یہ میری بیوی لے لے، اللہ یہ میرے دوست احباب میرے بدلے میں لے لے، اللہ مجھے بچا دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حتیٰ کہ کہے گا اللہ یہ زمین اور زمین پر موجود ساری کی ساری مخلوق میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے، لیکن کہا جائے گا کلا
یہ رب تعالیٰ کی عدالت ہے، یہاں انصاف کا فیصلہ ہوئے گا، جس کا جرم ہوئے گا اسی کو سزا دی جائے گی، وہی پکڑا جائے گا۔ حضرات یہ ہے قیامت کے چند ایک مناظر، یہ قیامت کے دن کے چند ایک مناظر جو قرآن کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، جو پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں آج کی گفتگو میں، اللہ کے بندو ایمان بالآخرت کو مضبوط کرو، ایمان بالآخرت کو مضبوط کرو، آخرت پر ایمان کو، آخرت پر ایمان، آخرت کا تصور ہر وقت میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ بندہ برائیوں سے اس وقت بچ سکتا ہے جب آخرت پر اس کا ایمان کامل ہو، بندہ گناہ سے اس وقت بچ سکتا ہے جب آخرت پر اس کا ایمان کامل ہو، بندہ رشوت سے اس وقت بچ سکتا ہے جب آخرت پر اس کا ایمان کامل ہو، بندہ ظلم اور زیادتی سے اس وقت بچ سکتا ہے جب آخرت پر اس کا ایمان کامل ہو، بندہ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے اس وقت بچ سکتا ہے جب آخرت پر اس کا ایمان کامل ہو، بندہ سود خوری سے اس وقت بچ سکتا ہے جب آخرت پر اس کا ایمان کامل ہو، بندہ شراب جوے اور زنا جیسے جرائم سے اس وقت بچ سکتا ہے جب آخرت پر اس کا ایمان کامل ہو۔ ہر طرح کے جرائم سے بچانے والی سب سے بڑی طاقت جو بندے کے پاس ہے وہ آخرت پر ایمان، ایمان بالآخرت۔ اگر بندے کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، دنیا میں آپ اس کو کرپشن سے، بے ایمانی سے، جوے سے اور ہر طرح کے جرائم سے بچانے کے لیے آپ لاکھوں کیمرے لگا دیں اس کے سامنے، اس وقت تک وہ آپ اس کو برائی سے نہیں بچا سکتے جب تک اس کا آخرت پر ایمان کامل۔ کیمرے کچھ نہیں کرتے، سیکورٹیاں کچھ نہیں کرتی، ان کیمروں اور سیکورٹیوں کے پیچھے 100 راہیں ہوتی ہیں بے ایمانی کرنے کی، 100 راہیں ہوتی ہیں غلط کاری کی، لیکن جس کا آخرت پر ایمان ہے اور آخرت کا خوف جس کو دامن گیر ہے، وہ کبھی جرم نہیں کر سکتا، وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور جرم نہیں کر سکتا۔ اس لیے آئیے آخرت پر ایمان اپنا مقصد بنائیے تاکہ دنیا میں ہر قسم کے جرائم سے بچ سکے اور اپنی آخرت بنا سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔